یہ جو بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صورتحال پیش آئی اور اتنا واقعہ ایسا ہوا کہ خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا، شناختی کارڈ چیک کر کے آپ نے دیکھا کہ بسوں سے لوگوں کو اتار کے شہید کرنا، ریلوے ٹریکس کو نشانہ بنانا، پھر اکا دکا حملے کرنا. اس سے یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے اب جا کر ٹرینوں کو اغوا کرنے جیسی وارداتوں تک پہنچ گئے ہیں. تو اس میں سیاسی قیادت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہاں کے علاقے کے جو نوٹیبلز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پولیٹیکلسٹ موجود ہیں جام قائم علی صاحب. تھینک یو سو مچ جام صاحب فار یور ٹائم. یہ ذرا بتائیے گا کہ کافی ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. اگر ہم بات کریں یہ جو دہشت گردی کا جو جن ہے جو قابو سے باہر ہو رہا تھا، سیکیورٹی فورسز تو اپنی اقدامات کر رہی ہیں، لیکن اس میں ہمارے پڑوسی ملک بھی انوالو ہیں. بھارت کو تو ہمیشہ سے ہمارا وجود کھٹکتا رہا ہے، لیکن جو لوگ یہاں سے جا کے ان سے فیسیلیٹیشنز حاصل کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، تو ان کو ملک دشمن نہ کہیں تو کیا کہیں پھر؟ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان افواج جو ہماری جس بہادری سے اور جس ولولے سے جو کل جو انہوں نے کام کیا ہے، وی آر سو پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی، اور ہمیں بڑا فخر ہے ہماری فوج پہ کہ جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اور جس طریقے سے کئی جانوں کی زندگی جو ہے بچائی انہوں نے. ادروائز اٹ واز اے ویری سینسٹیو آپریشن اگر آپ اوور آل سارا دیکھیں. جی اور اس میں جو ہے ہماری ایئر فورس کی جو ہے ہیلی کاپٹرز اور سارے پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز وہ بھی آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، وی آر پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، جو بہادر ہماری فرنٹیئر کور کے جو جوان ہیں، انہوں نے سارے آپریشنز میں جو حصہ لیا. تو وی آر پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جی، یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں یہ پہلی دفعہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی آ رہی، یہ پک رہی تھی. اینڈ وی آر ناٹ ریئلائزنگ انفارچونیٹلی کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ایکٹ. ٹھیک ہے، اس وقت سوٹ بوٹ پہن کے اور ٹائی وائی پہن کے اور بس اسمبلیوں میں بیٹھ کے اور بس آپ جو ہے بڑی بڑی تقریریں کر لیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں سر، نہیں. اب وہ وقت چینج ہو گیا. ناؤ ابھی وقت وہ آ گیا، اب آپ نے ایکٹ کرنا ہے، ویدر اٹس انڈیا ویدر اٹس افغانستان. وی ہیو ٹو گو آن دیم، دیٹ از اٹ. یہ ہمارا فیصلہ ہے اس چیز کا کہ کوئی بھی، چاہے انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو، جہاں سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی ہے، سارا انہوں نے ویل آرگنائزڈ اکوپمنٹس ان کے پاس آئے، ان کے پاس ہتھیار کیسے آئے، ان کے پاس واکی ٹاکیز کیسے آئے، کس طرح انہوں نے سیٹلائٹ ان کا جو رابطہ تھا افغانستان سے کس طرح آیا ہے وہ. تو ہمیں اس جڑ تک پہنچنا ہے. اچھا. اور اب جو ہے دوسری آپ نے جو بات کہی کہ اس پہ اب ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے جن جن علاقوں میں، جیسے سبی ہے، پشن ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، جھل مکسی ہے، کلات ہے، خزدار ہے، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں، ان کے جتنے بھی نوٹیبلز ہیں اس ایریا کے، یا جو ایم این ایز اور ایم پی ایز جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس ایریا سے، وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ وہ صرف اسی لیے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھیں اور اپنی تقریریں کریں، تقریروں کے بعد گھر چلے جائیں. یہ ہے ان کا کام. نو سوری سر، اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب ان کو ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ہماری پاکستان آرمی کی مدد کرنی ہے، ان سب کو مل کے. اچھا، مجھے یہ بتائیے، نہیں ہو سکتا کہ شہادتیں جو ہماری پاکستان آرمی دے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہادر جوان دے، اور ہم مزے سے سوٹ بوٹ پہن کے تقریریں کریں، اسمبلی میں بیٹھے، اور ہم جو ہے ہر مہینے اپنے تنخواہیں لیں بیٹھ کے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر کوئٹہ میں پہنچے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریوزٹ کریں. بلاول صاحب نے بھی اس پہ بھی بات کی ہے، اور اوور آل اس پہ اس ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم ریوزٹ کریں کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. سیکیورٹی فورسز تو اپنا رول پلے کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں متحد ہونے کی اور ایک وائس جو سامنے لانے کی کتنی اہم ضرورت ہے، کتنی اشد ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب از ویری سیریس ان اٹ، اور میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت پرسنلی دیکھ رہے ہیں کے پی کے کو، بلوچستان کو، سندھ کے حالات بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں، یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور یہ ٹیررزم جو ہے، یہ ان کے ڈفرنٹ ٹرم اپنے طریقے کار ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر از ویری کین، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ جی حالات ہمارے چاروں صوبوں کے اچھے رہیں. اچھا. اور جو ہے اس پہ جو ہے جب تک کہ ہم
اس چیز پہ اگر ہم ہر جو الیکٹڈ ممبر آیا ہے اپنا جیت کے اپنے علاقے سے، جس علاقے میں یہ پرابلمز ہیں، جب تک کہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، ہماری پاکستان فوج ہو یا سپاہی ہوں، ہماری پولیس کے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں سر؟ اچھا، ایک چیز آپ چاہیے کہ اب ہمیں ان سب کو کہنا چاہیے میرے بھائی، ایک تو آپ جو پہلی بات ہے، ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہمارا کوئی بھی جو ہے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا ان سے، نہ ہم نے پہلے کیا نہ آج ہوگا۔ اب اس پہ یہ ہے صرف اور صرف یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو نوٹیبلز اور جو الیکٹیبلز ہیں، جو سو کالڈ الیکٹیبلز ابھی آ گئے ہیں، جو بھی بلوچستان سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ سیریس ہوں، وہ اپنے علاقوں میں جائیں۔ اب جیسے میرا علاقہ ہے، اگر میرے علاقے میں اگر ایم این اے ہوں، میرے علاقے میں مجھے پتا ہے کہ میری تحصیل میں کتنی یو سیز ہیں، تو کتنے ووٹرز ہیں، اور کون سے لوگ جو ہیں باہر سے اس وقت جو ہے شفٹ ہوئے، ٹرانسفر ہوئے میرے علاقے میں، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ مجھے شوق تو بڑا ہے کہ میں اپنے ڈی ایس پی لے آؤں، اپنا ایس ایچ او تھانے دار لے آؤں، مگر یہ نہیں میں معلوم کر پا رہا ہوں کہ میرے علاقے میں کون چور آیا ہے، کون ڈاکو آیا ہے، یا کون افغان مہاجرین وہاں سے جو ہے وہاں سے ہو کر ہمارے علاقے میں آ کر جو ہے اس نے پناہ لی ہے۔ ہمیں پتا سب کچھ ہے، یہ ہمیں ڈرامے بازی چھوڑ دیں۔ اس وقت ڈرامے بازی کا کوئی جو ہے اس وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں سیریس ہونا ہے۔ جام قائم علی، بہت شکریہ آپ کا۔